اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین ولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد بالقاسم محمد الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم الملعونین من یوم عداوتهم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات مومنین کرام، آیت مودت قرآن پاک کی واحد آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو فریضہ قرار دیا ہے اور پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو اجر رسالت کے طور پر طلب فرمایا ہے۔ خداوند عالم نے رسول اللہ کے قرابت داروں کے سوا نہ کسی اور کے قرابت داروں کی مودت کو واجب قرار دیا ہے اور نہ ہی اجر رسالت قرار دیا ہے۔ جن ہستیوں کی مودت اللہ نے ہم پر واجب کی ان میں ایک ہستی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اور آقا کے القاب میں ایک لقب ہے ذو الصافنات، صافنہ سے کے ساتھ۔ یہ کثرت سجدہ کی وجہ سے امام علیہ السلام کی پیشانی مبارک زانو شتر کی طرح سخت ہو گئی تھی، اونٹ کا گھٹنا، اس کو صفنہ کہتے ہیں عربی میں، ذو الصافنات گٹھوں والا، یہ جو گٹھے پڑ جاتے ہیں۔ اتنے کثرت سے سجدے فرماتے تھے اور اتنے لمبے سجدے کہ سال میں 2 بار پیشانی مبارک سے جلد کٹواتے تھے، نور ساطع ہوتا تھا پیشانی مبارک سے، اور جو جلد اترتی تھی اس کو ایک تھیلی میں بند کر کے رکھتے تھے۔ جو جلد اترتی تھی ایک تھیلی میں بند کر کے رکھتے تھے۔ جب شہادت کا وقت قریب آیا تو امام باقر علیہ السلام کو وصیت فرمائی، بیٹا جب مجھے دفن کرنا تو یہ تھیلی بھی میرے ساتھ دفن کرنا، اس میں میرے سجدوں کے آثار۔ ماشاءاللہ جوان کافی تعداد میں بیٹھے ہیں، امام سجاد علیہ السلام کے آپ عزادار ہیں۔ بس آج کی مجلس کا ایک پیغام ہے، وہ یہ کہ امام زین العابدین
امام سید الساجدین ہو اور ماننے والے کو 5 وقت کی نماز کی بھی فرصت نہ ہو، تو صرف اتنا سوچے کہ پھر قیامت کے دن کیسے سامنا کرے گا زین العابدین کا، کیسے سامنا کریں گے سید الساجدین کا۔ امام زین العابدین ہو تو کم از کم جو آقا کا چاہنے والا ہے اس کی نماز فریضہ تو قضا نہ ہونے پائے۔ اللہ ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو نمازی بنائے۔ مومنین کرام، ہر امام کی طرف سے میراث میں کچھ نہ کچھ شیعوں تک پہنچا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کی طرف سے میراث میں ہمارے لیے امام نے کیا چھوڑا ہے؟ 2 کتابیں، ایک صحیفہ سجادیہ جسے زبور آل محمد کہا جاتا ہے، جسے انجیل اہل بیت کہا جاتا ہے، جسے اخت القرآن کہا جاتا ہے۔ دعاؤں کا خزانہ، دعاؤں کا ذخیرہ صحیفہ سجادیہ کی صورت میں۔ اور دوستو یاد رکھیے، ہمارا مکتب دعا ہے، مذہب اہل بیت مذہب دعا ہے۔ علماء بیٹھے، ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ 5ویں امام سے کسی نے پوچھا تھا، ابن رسول اللہ، آپ کی نگاہ میں تلاوت قرآن افضل ہے یا رب سے دعا مانگنا افضل ہے؟ امام نے فرمایا تھا، تلاوت سے بھی افضل رب سے دعا مانگنا ہے۔ دعا، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جسے دعا کی توفیق نصیب ہو گئی اسے قبولیت دعا بھی مل گئی۔ جسے دعا اسے قبولیت دعا بھی مل گئی۔ صحیفہ سجادیہ کی خصوصیت یہ ہے، یہ امام کی تعلیم کردہ دعائیں ہیں۔ یہ جو عملیات کی دنیا سے وابستہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، ان کی ایک اصطلاح ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی عمل اس وقت تک مؤثر نہیں ہوتا جب تک عمل کرنے والے عامل نے اس کی اجازت نہ دی ہو۔ یہ آپ نے اصطلاح سنی؟ وہ کہتے ہیں جس نے عمل کیا ہوا ہے وہ عامل کی اجازت ہو تو پھر وہ عمل مؤثر ہوتا ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں جتنی امام کی دعائیں ہیں، امام نے سب کی اجازت دے رکھی ہے۔ یہ سب امام کی اجازت دی ہوئی ہے۔ یقین کریں، یہ پرانا جملہ آپ نے ہزاروں بار سنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں نہ ہوتی تو بندوں کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہی نہ آتا۔ اور امام کی دعائیں بھی پتہ ہے کیا؟ امام کی خود دعا کا جملہ ہے، میرا اللہ، اگر دعا مانگنے کا تیرا حکم نہ ہوتا تو پھر میں کون ہوتا ہوں تیری تقدیر میں دعا مانگ کے رد و بدل کرنے والا۔ مالک، میں تو اس لیے دعا کرتا ہوں کہ تو نے حکم دیا ہے دعا کرنے کا، فادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ اور دعا، لولا دعاؤکم، اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے، لولا دعاؤکم ما یابع بکم ربی، میرا محبوب ان بندوں سے کہہ دو اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تمہارا رب تمہاری کوئی پرواہ ہی نہ کرتا۔ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی رب تمہاری کوئی پرواہ ہی نہ کرتا۔ میں ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، ہمارے حدیث موجود ہے، ایک انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد دعا کے لیے دست دعا دراز نہ کرے،
رب سے کچھ مانگے نہیں۔ اللہ جانتا ہے، حدیث کا مضمون یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ملائکہ سے کہ اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دو، میں اس کی عبادت کا محتاج نہیں ہوں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں مجھے بے نیاز سمجھے، خود کو نیاز مند سمجھے، مجھ سے مانگے میں عطا کروں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بے نیاز سمجھے، خود کو نیاز مند سمجھے، اور حقیقت تو ایسی، نحن الفقراء وهو الغنی، ہم تو فقیر محض ہیں، وہ ذات غنی مطلق ہے۔ یہی میں قدردان بیٹھے ہو، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ فرماتا ہے اس کی نماز اس کے منہ پہ مارو، مجھے یہ غنی نہیں سمجھتا اور خود کو نیاز مند نہیں سمجھتا، مجھے اس کی سجدوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں اس روایت کی بنیاد پر عرض کیا کرتا ہوں، اللہ اور اللہ کے بندوں میں دیکھیے کتنا فرق ہے۔ بندے گانے خدا سے کچھ مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں، رب سے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگا کیوں نہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی رب نے قرآن میں ایک صفت بیان کی ہے، لَأَوَّاهٌ حلیم، اواہ۔ یہی اواہ کی صفت آقا امیر المومنین کے لیے بھی ہے، اور یہی اواہ کی صفت مولا سجاد علیہ السلام کے لیے بھی۔ اواہ کا معنی کیا کیا گیا؟ سب سے زیادہ دعا کرنے والا، سب سے زیادہ دعا کرنے والا۔ اور حدیث قدسی میں ارشاد پروردگار ہے، ستۃ منی و ستۃ منکم، 6 چیزیں میری طرف سے ہیں، 6 چیزیں تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ ان میں ایک چیز رب العزت فرماتا ہے، الاجابۃ منی والدعاء منکم، قبول کرنا میرا کام ہے، دعا مانگنا تمہارا کام ہے۔ ہمارا مکتب دعا ہے، اور یقین کرنا دوستو، الحمدللہ دعا کے ایسے عظیم ذخیرے موجود ہیں۔ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے جو صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ کیا ہے، یہاں بھی پڑھا ہوگا، اس کے مقدمے میں آپ پڑھ لیجئے گا، یہ صحیفہ سجادیہ کا نسخہ جب جامعۃ الازہر مصر کے علماء کے پاس پہنچا، ان کے تعریفی مقالے علماء جامعہ ازہر کے وہ اس مقدمے میں مفتی صاحب نے ذکر کیے ہیں۔ جامعہ ازہر کے علماء نے اعتراف کیا اس بات کا کہ اس صحیفہ سجادیہ کی عظمت کسی آسمانی صحیفے سے کم نہیں ہے، اور غالباً آیت اللہ برجردی کے زمانے میں یہ نسخہ جامعۃ الازہر کے علماء کے پاس پہنچا تھا، اور انہوں نے شکریہ کا خط لکھا تھا، اور ان کے جملے پڑھ لینا موجود ہیں۔ کہتے تھے ہمیں افسوس اس بات پر کہ ہم اتنا لمبا عرصہ اس صحیفہ سے کیوں جاہل اور ناآشنا رہے۔ یہ صحیفہ سجادیہ یہ علم و معرفت کا سمندر ہے، انداز دعاؤں کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے فوراً بعد پیغمبر گرامی کی احادیث نشر کرنے پہ تو پابندی لگ گئی تھی، پیغمبر کی احادیث کو بیان نہیں کیا جا سکتا تھا، پیغمبر کی احادیث کو بیان کرنا جرم تھا۔ اس زمانے میں بہت چند لوگ تھے، ابو ذر جیسے انگلیوں پہ گنے جانے والے، جنہوں نے پرواہ نہیں کی اور ڈنکے کی چوٹ پہ شام کے چوک اور بازار میں کھڑے ہو کے پیغمبر کی حدیث کو بیان کرتے تھے اور فرماتے تھے، ایھا الناس انی سمعت من حبیبی رسول اللہ، لوگو میں نے حبیب خدا سے، اپنے دوست رسول اللہ سے سنا، علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، علی کائنات کا سب سے افضل بشر ہے، جو فضیلت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔
لیکن دعا سے کون روکے؟ امام علیہ السلام نے دعا کے انداز میں آل رسول کی عظمت کو بھی بیان کی، دعا کے انداز میں تشیع کے مکتب کی حفاظت کی، دعا کے انداز میں تشیع کے اصول و فروع کی حفاظت کی، دعا کے انداز میں تربیت کی، دعا کے انداز میں اخلاقیات سکھائے، اور دعا کے انداز میں ہی امام زین العابدین نے علوم اور معارف کے خزانے لٹائے۔ جیسی دعائیں مکتب تشیع میں ہیں، خدا قسم کہاں ملیں گی ایسی دعائیں؟ آپ مولا امیر المومنین کی دعائیں دیکھیں، رہبر معظم کا انٹرویو موجود ہے، فرماتے ہیں میں نے امام خمینی سے پوچھا تھا کہ آپ اپنے اس انقلاب کو، انقلاب اسلام ایران کو کس چیز کا مرہون منت سمجھتے ہیں؟ اتنی بڑی کامیابی کیسے حاصل ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا تھا مولا امیر المومنین کی 2 دعاؤں کا نتیجہ، دونوں دعائیں مولا امیر المومنین کی، ایک مناجات شعبانیہ، دوسری دعائے کمیل۔ ایسی دعائیں کہاں ملیں؟ معرفت توحید کے سمندر، دعا عرفہ جیسی دعا ملے گی؟ جی، سید الشہداء، معرفت توحید کا سمندر، اور پھر امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں، پھر امام سجاد علیہ السلام کی وہ 15 مناجات۔ دیکھیے دعا مناجات میں ایک فرق ہے، ذرا سنیے، آپ گھبرا تو نہیں رہے ذرا؟ نعرہ تکبیر، دعا، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ امام خمینی کی جتنے جوان بیٹھے ہو، خدا جانتا ہے نا، آپ وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائے گا، علم و معرفت میں اتنا اضافہ ہوگا اگر آپ امام خمینی کی 40 حدیث کتاب کا مطالعہ کریں۔ اردو ترجمہ موجود ہے، اس میں ایک حدیث امام باقر علیہ السلام سے ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا رب ابعید انت فانادیک اقریب انت فاناجیک، اے میرے رب کیا تو دور ہے کہ میں تجھے بلند آواز سے پکاروں، یا تو قریب ہے کہ میں تو اسے نجوہ کروں، سرگوشی کروں، راز نیاز کروں، آہستہ آہستہ دل کی بات کروں۔ لوگوں نے پوچھا فرزند رسول کہ حضرت موسیٰ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی ذات بعید ہے یا قریب ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، موسیٰ علیہ السلام تو جانتے تھے، لیکن بندگان خدا کو ایک بات سمجھانا چاہتے تھے، اور وہ بات یہ تھی، موسیٰ علیہ السلام کی بات میں پیغام یہ تھا، اے میرے رب جب میں تیری ذات کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھ سے بہت قریب ہے، لیکن جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں تجھ سے بہت دور ہوں۔ پروردگار اب بتا تجھے پکارنے میں تیری حالت کا لحاظ کروں یا اپنی حالت کا لحاظ کروں، دعا کروں یا مناجات، بلند آواز سے پکاروں یا سرگوشی؟ امام سجاد علیہ السلام سے مناجات ہیں، اور 15 مناجات 15، ہاں کبھی ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو صحیح، کیا سمندر ہے معرفت کی۔ اور پھر صحیفہ سجادیہ کی دعائیں، ماں باپ کے لیے کیسے دعا کی جائے، ایک گناہ گار اپنے گناہوں سے معافی کیسے مانگے، اور یہ جو امام کی تعلیم کردہ دعائیں ہیں، آپ یقین رکھیں ائمہ نے دعائیں تعلیم ہی اس لیے کی ہیں تاکہ یہ دعا قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ امام کی زبان مبارک سے جو نکلے ہوئے کلمات ہیں یہ وہ دعائیں ہیں، اور اس کی آپ فہرست کو پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسی کیسی دعائیں امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہیں۔ اور میں نے کہا نا معرفت کے سمندر ہیں، میں
چند سال ہو گئے میر پور میں مجلس پڑھ رہا تھا، امام کی اس دعا کا میں تذکرہ کر رہا تھا۔ آپ جو سائنسی علوم سے وابستہ ہیں شاید بہتر جانتے ہوں، مجھے ایک پروفیسر بیٹھے تھے بتانے لگے کہ 100 سال ہوا ہے جب سے یہ نظریہ قائم ہوا، سائنسدانوں کے علم میں یہ بات آئی کہ روشنی بھی وزن رکھتی ہے، روشنی بھی وزن رکھتی ہے، اچھا سایہ بھی وزن رکھتا ہے۔ یہ 100 سال سے ماہرین فزکس نے اس بات کو کشف کیا۔ اسی صحیفہ سجادیہ میں امام کی دعا ہے، اس دعا کے جملے سبحانکا تعلم وزن النور والظلمات، اے پروردگار تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو تاریکی کا وزن بھی جانتی ہے، جو روشنی کا وزن بھی جانتی ہے۔ سبحانک تعلم وزن الفی والہوا، معبود تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو ہوا کا وزن بھی جانتی ہے، جو سائے کا وزن بھی جانتی ہے۔ سبحانک تعلم وزن السماوات والارضین، تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو آسمانوں کا وزن بھی جانتی ہے، جو زمینوں کا وزن بھی جانتی ہے۔ یعنی ہمارے ائمہ نے دعاؤں کے انداز میں 1400 سال پہلے ان علوم سے ان حقائق سے پردہ ہٹایا ہے اور دعا کے انداز میں ہٹایا ہے۔ لیکن اب میں بہت سارے گھروں میں جاتا ہوں، انہوں نے وہ پرانے انگریز دور سے بھی پہلے کی نا ایک تلوار رکھی ہوئی، ایک بندوق رکھی ہوئی، کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے، جی یہ میرے پردادا کے استعمال میں تھی، یہ میرے پردادا کی بندوق ہے، یہ میرے لکڑ دادا کی کوئی چیز ہے، یہ ہمارے بزرگوں سے یہ نسلاً بعدہ نسلاً چلی آ رہی ہے، یہ پرانا خنجر ہے اس زمانے کا جو کسی انگریز سے تحفے میں ملا تھا، وغیرہ وغیرہ نوادرات۔ ایسا ہے یا نہیں؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ اپنے باپ دادا پر دادا کی بعض چیزیں جن کے زمانے میں ضرورت تو نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ بزرگوں کی ایک نشانی ہے، ایک یاد ہے، تو انہوں نے اس کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے ائمہ کی اشیاء کو کتنا محفوظ رکھا ہے؟ ہمارے ائمہ نے جو ہمارے لیے میراث میں چیزیں چھوڑیں، ہم نے ان چیزوں کی کتنی حفاظت کی؟ ایک لمحہ فکری ہے یا نہیں؟ جی کسی نے بہت پرانا کوئی تحریر سنبھال رکھی ہے، ہاں جی یہ ہمارے فلاں بزرگ کا خط آیا تھا، لوگوں نے اپنے بزرگوں کی ڈگریاں سنبھال رکھی ہیں، جی ہے نا ایسا میرے بھائیو؟ اچھا اس سے اگلی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ آج اگر گجرات کے مومنین کو یہ پتہ چل جائے کہ دنیا میں کسی مقام پر واقعاً رسول اللہ کی نالین مبارک موجود ہے، واقعاً دنیا میں کسی مقام پر امام زین العابدین کی نالین موجود ہے، واقعاً حقیقی نالین جو زیب پا فرماتے تھے، کوئی دنیا کا مومن ایسا ہوگا جو اس کی زیارت نہ کرنا چاہے؟ بولو یار۔ میں کل دیکھ رہا تھا فیس بک پہ کہ امام حسین علیہ السلام کا کرتہ مبارک ایک ویڈیو ہے، پتہ نہیں اس میں حقیقت ہے نہیں ہے، خدا بہتر جانتا ہے، بڑے غلافوں میں انہوں نے اس کو لپیٹا ہوا ہے۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ یہ صدیوں سے نسلاً بعد نسلاً امام حسین علیہ السلام کا کرتہ مبارک، لوگ اس کی زیارت کر رہے ہیں، لوگ اس کو چومنا چاہتے ہیں۔ یہاں بھی ہوگا تو ہم سب اسی طرح کریں گے، بولیے یار، بوسہ دینا چاہیں گے یا نہیں؟ مولا عباس علیہ السلام کی قبر مبارک سے آیا ہوا علم مبارک ہم بوسہ دیتے ہیں یا نہیں؟ اپنے گھر میں اس کا ٹکڑا شرف سمجھتے ہیں یا نہیں؟ میں نے لوگوں کے گھروں میں خانہ کعبہ کے غلاف کا اتنا اتنا ٹکڑا فریم میں لگا دیکھا ہے، لوگ اس کو چومتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، ہے یا نہیں سلسلہ؟
اسی طرح امام سے منسوب آج آپ کو گجرات والوں کو یہ کہا جائے کہ مجلس کے اختتام پر امام سجاد علیہ السلام کا امامہ مبارک اس کی زیارت کروائی جائے گی، اور واقعاً وہ امامہ جو امام سجاد علیہ السلام اپنے سر پر رکھا کرتے تھے، کیا خیال ہے ہم میں سے کوئی ہوگا جو اس امامہ کی زیارت نہ کرنا چاہے؟ ہر کوئی کرنا چاہے گا نا۔ ہم امام کے جوتے کی تو زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم امام کے لباس کی بھی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اور آج اگر یہ سامنے آ جائے کہ وہ جو زنجیر امام کو پہنائے گئے تھے وہ واقعاً اصلی حالت میں موجود ہیں، کائنات کا کون شیعہ ہوگا جو ان زنجیروں کو نہ دیکھنا چاہے حالانکہ وہ ظالموں نے پہنائے تھے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ صحیفہ سجادیہ جو مولا سجاد علیہ السلام کا یقینی تعلیم کردہ دعائیں ہیں، اس صحیفہ کی ہم نے کتنی قدر کی ہے؟ اور صحیفہ سجادیہ کی ہم کتنی زیارت کرتے ہیں؟ ان دعاؤں کو کتنا پڑھتے ہیں جو امام نے تعلیم فرمائی ہیں؟ اور یاد رکھیے امام علیہ السلام نے اپنی وراثت میں شیعوں کے لیے 2 چیزیں چھوڑی ہیں۔ میں ڈر کے یہ بات کر رہا ہوں، یعنی ممکن ہے اس زمانے میں بھی ایک بہت بڑی تعداد شیعوں کی ایسی ہو جنہیں صحیفہ سجادیہ کا علم ہی نہ ہو۔ بہت بڑی تعداد ایسے عزاداروں کی ہو جو عاشور کے دن مولا سجاد کی یاد میں خود کو زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں۔ ایک کثیر تعداد ان عزاداروں کی ہے جو مولا سجاد کی یاد میں ہاتھ میں کڑی پہنتے ہیں، کہتے ہیں مولا سجاد کی اس یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ مولا سجاد نے ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے میراث میں ایک دعاؤں کا خزانہ بھی چھوڑا ہے۔ میرے گھر میں نہیں ملے گا تو صحیفہ سجادیہ نہیں، میں نے نہیں پڑھا زندگی میں تو امام سجاد علیہ السلام کے دعاؤں کے خزانے کو نہیں پڑھا ہے۔ اب بتائیے ہم نے کیا قدر کی ان دعاؤں کی؟ اغیار نے قدر کی، اغیار نے۔ اور امام نے 2 چیزیں چھوڑی میراث میں۔ اب اگلی میں بات کرنے لگوں، ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ آپ پہلی بار سن رہے ہوں کہ امام سجاد نے صحیفہ سجادیہ کے علاوہ بھی کوئی کتاب چھوڑی ہے۔ 2 چیزیں، 2 کتابیں، ایک صحیفہ سجادیہ اور ایک رسالۃ الحقوق۔ رسالۃ الحقوق ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، کتابچہ ہے جس میں امام نے حقوق بیان فرمائے، اور آپ حیران ہو جائیں گے آج تک ہم یہ سنتے آ رہے ہیں حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ یہی سنا؟ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ امام سجاد علیہ السلام نے پہلی بار کائنات کو یہ سمجھایا حقوق 3 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے حقوق ہیں، کچھ بندوں کے حقوق ہیں، اور کچھ حقوق النفس ہیں، انسان کے اپنے وجود کے کچھ حقوق ہیں۔ یہ جو رب نے وجود عطا کیا، آپ کی آنکھوں کا بھی ایک حق ہے، امام سجاد نے بتایا، آپ کے کانوں کا بھی ایک حق ہے، آپ کی زبان کا بھی ایک حق ہے، آپ کی صحت کا بھی ایک حق ہے، آپ کے ہاتھوں کا بھی ایک حق ہے، آپ کے پاؤں کا بھی ایک حق ہے، آپ کی جوانی کا بھی ایک حق ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے وہ حقوق بیان فرمائے۔ اور دیکھیے علم کا مرحلہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، عمل کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے۔ حق تب ادا ہوں گے جب ہمیں پتہ چلے کہ حقوق ہیں کیا۔ اور ہم اس رسالۃ الحقوق سے واقف نہیں ہیں۔ اہل خیر بیٹھے ہو، یہ بھی ایک تبرک ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں نیاز اور تبرک کی اعلیٰ قسم یہ ہے کہ علم تقسیم کیا جائے۔ وہ چھوٹا سا ایک کتابچہ اگر وہ آپ اپنا اس کو شائع کروا کے، یا شائع موجود ہوگا بازار میں، وہاں سے خرید کے اگر مومنین کے درمیان، پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان وہ تقسیم کر دیا جائے، شاید کوئی حقوق پڑھ کے ان کو ادا کرے، تیرے مرحومین اور تیری بخشش کا یہی سامان ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے سارے حضرات۔ انشاءاللہ
وعدہ کرتے ہیں کوشش کریں صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کا مطالعہ ضرور کریں، اپنے کوشش کر کے ہر روز رب سے مانگنا ہے نا، امام نے بتایا ہے، اور انشاءاللہ اس انداز سے مانگو گے تو اللہ کریم اس کو قبول بھی فرما لے گا۔ اب اگلا جو حصہ ہے میری تقریر کا، وہ امام سجاد علیہ السلام کی عظمت کے ایک قصیدے کے چند اشعار آپ کو سنانے ہیں۔ ایک صلوات آپ سارے بلند آواز ولید بن عبد الملک بن مروان اموی، اس کا یہ دور ہے، اس کا بھائی حشام بن عبد الملک، یہ ولی عہد تھا، یہ حج کے لیے آیا۔ اب ظاہر بادشاہ زادے جب سفر کرتے تھے لاؤ لشکر ساتھ چلتے تھے، غلام، محافظ، کنیزیں، باڈی گارڈ۔ یہ حج کے لیے آیا تو طواف کعبہ کیا، طواف کعبہ کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا تھا، رش بہت زیادہ تھا، اور جو حضرات مشرف ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود پر ہمیشہ ہی رش ہوتا ہے۔ یہ تو کووڈ کے بعد اب پہلی بار آیا ہے کہ وہاں انہوں نے جانے ہی نہیں دیتے حجر اسود کے قریب۔ اگر ایسے ہی ہے نا، ابھی آپ گئے تھے لیکن وہ پابندی ہے، ابھی نہیں مانتے، لیکن ہمیشہ ہی رش ہوتا ہے۔ جو حضرات حج پہلے عمرہ کر چکے ہیں اب جانتے ہیں کہ حجر اسود پہ ہمیشہ ہی رش ہوتا ہے۔ تو حشام کے جو وہ محافظ تھے، اس کے عملہ تھا، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ لوگوں کو حجر اسود سے دور کریں تاکہ حشام بڑے آرام سے بوسہ دے سکے، لیکن کسی نے حشام کی کوئی پرواہ نہیں کی، کسی نے جگہ نہیں دی۔ مجبوراً اس کے لیے ایک ممبر، ایک کرسی نصب کر دی گئی سین حرم میں، بیٹھ کے انتظار کرنے لگ گیا کہ جب رش کم ہوگا تو میں حجر اسود کو بوسہ دوں گا۔ عین اسی اثناء میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی چہرے والی شخصیت ہے جو حجر اسود کی جانب بڑھ رہی ہے، لوگ خود بخود راستہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ یہ منظر حشام بھی دیکھ رہا تھا اور شام والے بھی دیکھ رہے تھے۔ کسی نے از راہ شرارت حشام سے پوچھ لیا کہ تیرے لیے راستہ بنانے پر کسی نے راستہ نہ دیا، یہ کون ہستی ہے جس کے لیے خود بخود راستہ بنتا جا رہا ہے؟ تجاہل عارفانہ سے کام لیا کہ شام والوں کے دل میں ان کی ہیبت نہ بیٹھے۔ کہنے لگا کہ میں تو ان کو نہیں پہچانتا، یہ کون ہے؟ وہاں پہ ابو فراس فرزدق موجود تھا۔ یقین کریں پھر اس نے نا، وہ کہتے ہیں نا، جان کی بازی لگا دی۔ سب سے بڑا جہاد رسول اللہ نے فرمایا کیا ہوتا ہے؟ ظالم جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ فرزدق نے پھر پرواہ نہیں کی، حشام کو خطاب کر کے کہتے، اور فی البدی یہ قصیدہ پڑھا۔ اگر آپ توجہ ہے تو میں پھر قصیدہ شروع کرتا ہوں، آپ ایک صلوات سے استقبال کیجئے اس کے حشام کو خطاب کر کے کہتا ہے، ھذا الذی تعرف البدھا وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ حشام یہ وہ ہستی ہے مکہ کی سرزمین جس کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتی ہے، والبیت یعرفہ والحل والحرم، یہ کعبہ بھی ان کو جانتا ہے، یہ حل اور حرم کی ساری زمین ان کو پہچانتا ہے۔ ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختم۔ حشام جس سے تو جاہل ہے یہ فاطمہ زہرا کا لال ہے، بجدہ انبیاء اللہ قد ختم، اور اس کا بیٹا ہے جس کے نانا پر نبوتیں ختم ہو گئی۔ 3-4 شعر اس نے صرف اسی مفہوم میں کہے کہ جو اس نے شام والوں کو دھوکہ دینا چاہا نا کہ میں تو ان کو نہیں پہچانتا، یہ کون ہے۔ اب اگلا شعر سنیے، کہتے ہیں لیسا قولک من ھذا بظاہرہ العرب تعرف من انکرت والعجم۔ حشام تیرا یہ کہنا کہ میں انہیں نہیں پہچانتا،
اس سے انہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے جس سے تو جاہل ہے، سارا عرب انہیں جانتا ہے، سارا عجم انہیں جانتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، سدا جئیں۔ میں ورنہ یہ سوچ رہا تھا کہ آپ مجھے داد نہیں دیں گے تو میں نتیجہ یہ نکالوں گا کہ سروں پہ مرنے والے لوگ ہیں، لیکن نہیں، آپ سروں والے نہیں ہیں، آپ اچھی بات کے قدردان ہیں۔ یہ اگلا شعر سنیں، کہتا ہے کہ من یعرف اللہ یعرف اولیت ذا فالدین من بیت ھذا نالہ الامم۔ شام جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ ان کو بھی پہچانتا ہے، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے وہ ان کی معرفت بھی رکھتا ہے۔ فالدین من بیت ھذا نالہ الامم، امتوں نے دین انہی کے گھر سے پایا ہے، کائنات کو دین انہی کے گھر سے ملا ہے۔ اور کہتا ہے کہ من معشر حبہم دین و بغضہم کفر و قربہم ملجا و معتصم۔ شام یہ ہستی اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جس گھرانے کی محبت کا نام دین ہے، اور جس گھرانے سے بغض کا نام کفر ہے، اور جس گھرانے کی قربت جہنم سے بچانے والی۔ ھذا علی رسول اللہ والدہ امست بنور ہداہ تہتد الامم۔ شام ان کا نام علی ہے، یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، جن کے نور ہدایت سے کائنات نے ہدایت پائی ہے۔ ینمی ہے اجازت نہ بھی میں پڑھوں، یہ میری بات سنیں، یہ وہ قصیدہ ہے کہ دنیا کی متعدد زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، منظوم ترجمہ ہوا۔ علامہ نجم الحسن قراروی صاحب کی جو 14 ستارے، اس میں امام سجاد علیہ السلام کا جب حالات آپ پڑھیں تو انہوں نے بھی بہت سارے اشعار کا اردو میں منظوم ترجمہ کیا ہے۔ ملا جامی جانتے ہیں، ملا جامی تشیع کے حوالے سے انتہائی متعصب شخص تھا۔ ملا جامی نے اس پورے قصیدے کا فارسی میں منظوم ترجمہ کیا، اور ملا جامی پھر ایک روایت، ایک حکایت ذکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ کوفے کی کسی عورت نے فرزدق کے مرنے کے بعد عالم خواب میں دیکھا فرزدق کو کہ جنتی لباس زیب تن ہے، جنتی حلے سر پہ یاقوت سرخ کا تاج ہے، اور جنت کے محلات میں باغات میں وہ سیر کر رہے فرزدق۔ تو اس کوفی عورت نے پوچھا کہ بما نلتا ما نلتا، اے فرزدق یہ مقام تمہیں کیسے ملا؟ کہتے وہ جو سید سجاد کی عظمت کا قصیدہ پڑھا تھا، اس کے صدقے میں رب نے یہ مقام دیا۔ ملا جامی اس کے بعد لکھتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت چاہے اس قصیدے کے صدقے میں ساری کائنات کے گنہگاروں کو بخش دے تو یہ قصیدہ اس قابل ہے کہ ہر گنہگار بخشا جائے۔ اتنا عظیم و شان قصیدہ، دنیا کی متعدد زبانوں میں ترجمہ، مجھے اب یاد نہیں ہے، پہلے مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایم عربی کے نصاب میں بھی فرزدق کے قصیدے کا کچھ حصہ شامل ہے ہمارے ملک میں۔ اچھا، اور اگر میرے اس مجمع میں کوئی شاعری کا ذوق رکھتا ہے اور وہ شاعرانہ مزاج بیٹھا ہے، اپنے اس ذوق کو صرف کرو مدح محمد وآل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آقا کی حدیث پڑھ رہا ہوں، فرمایا من انشد فینا شعرا فلہ بیت فی الجنہ، جو ہماری شان میں ایک شعر کہے گا اس کا صلہ جنت میں ایک گھر عطا کرے گا۔ جو ایک شعر کہے گا اس کا صلہ
ایک بیت کا صلہ ایک بیت. صلوات پڑھ دو سارے حضرات. توجہ ہو گیا حضرات. اچھا، ینمی الی ذروۃ الذل، ابھی اشعار رہتے ہیں. قصیدہ تو بہت طولانی، جتنے میں نے یاد کی وہ تو سنو. ینمی الی ذروۃ العز التی قصرت عن نیلہا عرب الاسلام والعجم. الشام یہ ہستی عزت کی اس بلندی پہ پہنچی جس بلندی پہ نہ کوئی عرب جا سکا نہ کوئی عجم جا سکا. اذا رأتہ قریش قال قائلها الى مقارم هذا ينتهي الکرم. الشام یہ ہستی جب قریش کا کوئی فرد ان کو دیکھتا ہے تو وہ پکار اٹھتا ہے الى مقارم هذا ينتهي الکرم، اس ہستی پر تو کرم کی انتہا ہو گئی. اور چند اشعار جس میں امام کی سیرت کو کیا خوبصورت بیان کیا. کہتا ہے یغزی حیاء و یغزا من محابتہ فما یقلم الا حین یبتسم. یہ ہستی حیا کی وجہ سے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھتی ہے، لوگوں کی نظریں ان کی ہیبت کی وجہ سے جھکی رہتی ہیں. اور ان کی ہیبت کا، ان کے روب و دبدبا کا یہ عالم ہے کہ جب تک ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو کوئی ان سے کلام کی جرت بھی نہیں کرتا ہے. شعر سننا. لا یستطیع جواد بعد غایتہم ولا یدانیہم قوم اذا کرم. الشام دنیا کا بڑے سے بڑا سخی بھی ان کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب یہ ہستی کرم کرنے پہ تل جاتی. ان عدہ، یہ شعر، ان عدہ اہل التقا کانوا ائمتہم او قیل من خیر خلق اللہ قیلہم. الشام جب دنیا کے متقی لوگوں کو گنا جاتا ہے یہ متقین کے امام نظر آتے ہیں. او قیل من خیر خلق اللہ، اور جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ساری خلق خدا میں سب سے افضل کون ہے، قیلہم ایک ہی جواب آتا ہے یہی ہیں جو ساری خلق خدا میں سب سے افضل ہے. حاذا بنو حاذا بنو سیدہ اللہم حاذا بنو سیدۃ النسوان فاطمہ وابن الوسیع الذی فی سیفہ سقم. یہ سیدۃ النساء فاطمہ زہرا کا لال ہے اور اس وسیع رسول کا بیٹا ہے جس کی تلوار میں دشمنوں کے لیے عذاب بھرا ہوا تھا. بڑا طولانی قصیدہ ہے، لیکن اب آخری دو شعر سناتا ہوں اور یہ شعر مجھے بہت پسند ہے. میں کہتا ہوں حاصل قصیدہ اشعار ہے. ما قال لا قط الا فی تشہدہ ولولا التشہد کانت لا نعم. اب جانتے ہیں نا عربی میں انکار کے لیے لا کہتے ہیں، نہیں لا، اور ہاں کہنے کے لیے نعم. لا اور نعم یہ دو لفظ ذہن میں رہیں، لطف لیں. ما قال لا قط الا فی تشہدہ ولولا التشہد کانت لا نعم. الشام یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے تشہد کے علاوہ کبھی لا نہیں کہا. جن کی زبان سے کسی نے لا نہیں سنا سوائے تشہد کے. تشہد میں لا کہتے ہیں نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ. تشہد کے سوا ان کی زبان سے کسی نے لا نہیں سنا. ولولا التشہد کانت لا نعم. اگر تشہد میں لا کہنا ضروری نہ ہوتا یہ وہاں بھی لا نہ کہتے، نعم کہتے تھے. اور شعر سنیے کہ لو یعلم الرکن من قد جاء یلسمہ لخر یلسم منہ ما وطأ القدم. الشام اگر حجر اسود کو پتہ چل جائے کہ کون ہستی بوسہ دینے آ رہی ہے، حجر اسود اپنا مقام چھوڑ کے ان کے قدموں کے بوسے لینا شروع. اپنا مقام چھوڑ کے ان کے نشان پا کو چومنے لگ جائے. پڑھتا چلا گیا قصیدہ، اور جب تمام ہوا نا قصیدہ تو عظیم الشان قصیدہ تھا. تو ہشام کہتا ہے کہ فرزدق میری شان میں بھی ایسا قصیدہ کہو.
فرزدق نے کہا میری ایک شرط ہے. اس نے کہا تیری ہر شرط منظور ہے، بلینک چیک. ہاں اس بیچارے نے یہ سمجھا کوئی درہم دینار مانگ لے گا، کوئی عربی نسل کا گھوڑا، کوئی تلوار، کوئی پلاٹ. یہ مادی توقعات ہی ہوتی ہیں نا جی بادشاہوں سے، اور انہوں نے کون سی جنت دینی ہوتی. ہشام کہتا ہے میری شان میں بھی ایسا قصیدہ پڑھو. فرزدق کہتا ہے میری ایک شرط ہے. ہشام کہتا ہے تیری ہر شرط منظور ہے. فرزدق کہتا ہے میری شرط یہ ہے ہاتھ ابن و امن مثلا، سید سجاد کی ماں جیسی ماں لے گیا. کہتا ہے ہاتھ ابن و امن مثلا، میری شرط یہ ہے کہ سید سجاد کی ماں جیسی ماں لے کے آ، سید سجاد کے باپ جیسا باپ لے کے آ. کیا کر سکتا تھا؟ زندان میں ڈال دیا. مکہ و مدینہ کے درمیان ایک مقام پہ فرزدق کو قید کر دیا. 1000 درہم، چونکہ بہت بڑا شہر تھا تو شعراء کو نوازا جاتا تھا. حکومتیں آج بھی ایسا ہوتا ہے. تو 1000 درہم انہیں ملتا تھا سالانہ وظیفہ، وہ بھی ختم ہو گیا. میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں. شیعو، امام سجاد علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو آقا نے اس کی باقی ماندہ پوری زندگی کا حساب کر کے اکٹھے 12000 درہم بھجوائے. جب غلام لایا نا 12000 درہم، بخدا فرزدق نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. عرض کرتا ہے فرزند رسول کی خدمت میں عرض کرنا یا ابن رسول اللہ، میں نے یہ قصیدہ مال دنیا کے لالچ میں نہیں پڑھا. میں نے درہم و دینار کی خاطر یہ قصیدہ نہیں پڑھا ہے. آقا نے غلام کو پھر بھیجا، فرزدق ہم آل محمد کے گھرانے والے جو شے عطا کر دیا کرتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے. یہ درہم قبول کرو، تمہیں اس کی ضرورت پیش آئے گی. تیری جنت کا بھی میں سجاد ضامن. بڑے بڑے عزادار اس دنیا میں آئے، بڑے بڑے عزادار گزرے. ایسے ایسے عزادار مولا حسین علیہ السلام کا نام سن کے جن کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اور کیوں نہ، خود سید الشہداء نے فرمایا انا قتیل العبرات لا یذکرنی مومن الا بقا، میں کشتہ عبرت ہوں، جب بھی کوئی مومن مجھے یاد کرے گا وہ آنسو ضرور بہائے گا. مرزا شیرازی بزرگ جنہوں نے حرمت تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، وقت کے ولی فقیہ تھے. سامرہ میں مجلس ہو رہی تھی، مرزا شیرازی موجود تھے. روضہ خان نے، ذاکر اہل بیت نے ایک جملہ مصیبت کا پڑھا، داخلت زینب علی ابن زیاد. ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی زینب داخل ہوئی. اللہ جانتے سے ایک جملے کا پڑھنا تھا. مرزا شیرازی نے سر سے امامہ اتار دیا اور فرمانے لگے روضہ خان بس اس سے آگے کچھ نہ پڑھنا، ہمیں پہلے اس جملے کا حق ادا کرنے دو. صبح مجلس ہو رہی تھی، نماز ظہر تک روتے رہے، یہی ایک جملہ بار بار دہراتے رہے، کون داخل ہوا اور کس کے دربار میں داخل ہوا؟ علی کی بیٹی زینب کو جا ابن زیاد کا دربار. بڑے بڑے عزادار دنیا میں آئے لیکن سید سجاد جیسا کوئی عزادار نہ رہا. 35 سال زندہ رہے. واقعہ کربلا کے بعد 35 سال روتے رہے اور 35 سال خون روتے رہے. عزادارو، منہال کوفی آیا، عرض کیا آقا بس کریں، کب تک روئیں گے؟
ابھی وہ وقت نہیں آیا آپ کے آنسو ختم ہو جائیں، آپ کا گریہ ختم ہو جائے۔ آقا بس کریں، کب تک روئیں گے؟ فرمایا منہال تو نے قرآن پڑھا ہے؟ فرمایا جی آقا۔ فرمایا یعقوب کا ایک یوسف نگاہوں سے اوجھل ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اتنا روئے تھے یعقوب، روتے روتے بینائی ختم ہو گئی تھی، ایک یوسف نگاہوں سے اوجھل ہوا۔ فرمایا میں نے تو 18 فخر یوسف خاک کربلا پر خاک و خون میں غلطان دیکھے۔ عرض کرتا ہے آقا پھر کیا ہوا؟ شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، جناب عبیدہ آپ کے شہید، حمزہ آپ کے شہید، علی آپ کے شہید، آپ کا گھرانہ شہیدوں کا گھرانہ ہے۔ آقا پھر کیا ہوا؟ اس وقت فرمایا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارے گھرانے کی میراث ہے، ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ، کبھی اس بازار کبھی اس بازار، کبھی اس دربار کبھی اس دربار، یہ بھی ہمارے گھرانے کی میراث ہے، جن بیویوں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ رکھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور عزادارو، ہمارے امام سید الساجدین بھی ہیں اور ہمارے امام سید الصابرین بھی ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ لیکن اللہ جانتا ہے، جب بھی امام سجاد علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا آقا سب سے زیادہ دکھ کہاں آئے، امام نے کبھی کربلا کا نام نہیں لیا، رو کے فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ عزادارو، بازار شام میں جب لٹا ہوا قافلہ چل رہا تھا، جملہ سنیے گا، یزیدیوں نے پروپیگنڈا یہ کیا تھا کہ باغی آ رہے ہیں۔ خدا جانتا جب شام والے مولا سجاد کا چہرہ دیکھتے تھے، نیزوں پہ سر سوار دیکھتے تھے، انہیں یقین ہو گیا تھا کہ حکومت نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، یہ باغی نہیں ہے، یہ تو کسی شریف اور معزز گھرانے کے فرد لگتے ہیں۔ انہیں یقین نہیں آتا تھا۔ یہی وجہ آپ مقتل کو اگر پڑھیں، بازار شام میں شامیوں کو بہت تجسس ہوا، شامی امام سے بہت سوال کرتے تھے، کوئی آ کے پوچھتا تھا قیدی آپ کا نام کیا ہے، امام اسے نام بتاتے۔ کسی نے آ کے پوچھا قیدی آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرمایا نحن اسارا من آل محمد۔ ایک اور شامی آگے بڑھا، پوچھا امام نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے پڑھا۔ فرمایا تم نے قرآن میں آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہتے ہیں ہاں میں نے آیت تطہیر پڑھی۔ فرمایا وہ ہماری شان میں نازل ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ قافلہ بڑھ رہا تھا، ایک شامی نے عجیب سوال کیا اور امام نے جواب بڑا عجیب دیا۔ ایک شامی نے بڑھ کے پوچھا اے قیدی بتا سکتے ہو تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ امام کا جواب سنی۔ فرمایا اے شامی آج اگر تو میرے ساتھ مدینہ میں ہوتا، میں تجھے دکھاتا میرے گھر کی دیواروں پر ابھی تک جبرائیل کے پروں کے نشان موجود ہیں۔ میں اس گھرانے کا فرد ہوں جس میں جبرائیل آتا تھا، میں اس گھرانے کا فرد ہوں جس گھر میں وحی اترتی تھی، جس گھر میں آیات اترتی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، اسی بازار شام میں ایک موڑ ایسا آیا، خدا جانتا جہاں سید سجاد کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے۔ جب بدماشوں کے ہجوم میں نبی زادیوں کو چلتے دیکھا، سید سجاد کا مرثیہ یا لیتنی لم تلدنی امی لمثل ھذا اليوم، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، کاش میں دنیا میں نہ آیا ہوتا، میں نبی زادیوں کو بدماشوں کے ہجوم میں یوں چلتے نہ دیکھ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آج اپنے دلوں کو روانہ کریں مدینہ، آج روانہ کریں جنت البقیع۔ کیا جملہ امام خمینی نے فرمایا تھا، اجڑی ہوئی جنت دیکھنی ہو،
اجڑے ہوئے مزارات، ہاں تو جنت البقیع کو دیکھو۔ عزادارو، جب سے مظلوم بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا، امام سجاد علیہ السلام جانور ذبح ہوتا بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے مدینہ کے جو قصاب تھے امام کا حیا کرتے تھے اور امام کے سامنے جانور ذبح نہیں کرتے تھے۔ میرا آقا سجاد علیہ السلام کا گزر ہوا بازار مدینہ سے ایک قصاب تھا جو جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹا چکا، گردن پہ چھری پھیرنا چاہتا تھا، کسی نے پکار کے قصاب ہاتھ روک لے، وہ سید سجاد قصاب نے چھری پھینک دی، جانور کو آزاد کر دیا۔ مولا سجاد چلتے ہوئے قریب آئے، فرمایا قصاب میں جانتا ہوں تو جانور ذبح کرنا چاہتا تھا، میں جانتا ہوں تو نے میرا حیا کیا، میری وجہ سے جانور ذبح نہیں کیا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، اللہ تجھے اجر دے، میں تجھے جانور ذبح کرنے سے منع نہیں کرتا، یہ بھی میرے نانا کی سنت ہے، لیکن میں صرف اتنا پوچھتا ہوں ذبح کے آداب جانتے؟ جی آقا میں آپ کے نانا کی شریعت کو جانتا ہوں۔ فرمایا بتا پہلا ادب کیا ہے؟ عرض کرتا آقا پہلا ادب یہ ہے جانور کو پیاسا ذبح نہ کیا جائے۔ عزادار یہ سننا تھا، رخ پھر گیا کربلا کی طرف، آئے میرا مظلوم بابا، آئے میرا غریب بابا۔ بابا آپ کے نانا کی امت تو جانور بھی پیاسے ذبح نہیں کرتی، بابا آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ملا جنوب و خطا فرات کے کنارے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ فرمایا بتا دوسرا ادب کیا ہے؟ عرض کرتا ہے آقا دوسرا ادب یہ ہے کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ زیادہ یہ سننا تھا سید سجاد کی چیخیں نکلنی، ہائے میرا مظلوم بابا، ہائے میرا غریب بابا، قربان جاؤں اپنی پھوپھی زینب سے، 70 قدم کا فاصلہ تھا، بھائی ذبح ہو رہا تھا، ضربیں چل رہی تھی، ابن سعد کو خطاب کر کے کہتے تھے ابن سعد اتنظر و یقتل ابو عبداللہ، تو دیکھ رہا ہے میرے ماں جایا ذبح ہو رہا، وَيْحَكُمَ مَعْفِقْ کو مسلم برباد ہو جاؤ، تم میں کوئی مسلمان نہ رہ۔ اجرکم علی اللہ۔ زندگی آقا سجاد علیہ السلام کی بابا کے غم میں روتے، یہ عزاداری یہ امام سجاد علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی ہے، یہ سجاد علیہ السلام کی سیرت اور سنت ہے۔ عزاداران امام سجاد علیہ السلام، اسی ولید اموی بدبخت نے امام سجاد علیہ السلام کو زہر دلوایا ہے، اور عزاداروں جب زہر نے اثر کیا، آقا کی شہادت ہوئی مدینہ میں، غسل دینے کے لیے امام باقر علیہ السلام نے جب پیراہن اتارا، امام محمد باقر کی چیخیں نکل گئیں۔ لوگوں نے پوچھا فرزند رسول کیا ہوا، روتے کیوں ہیں؟ فرمایا میں اپنے بابا کے بدن پر 2 طرح کے داغ دیکھ رہا ہوں۔ آقا کیسے داغ؟ فرمایا وہ جو کربلا میں توق خاردار میرے بابا کو پہنایا گیا تھا، کمر میں لنگر، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، 35 سال گزر گئے واقع کربلا کو، ان زخموں کے نشان ابھی تک میرے بابا کے بدن پر موجود ہیں۔ دوسرے داغ کیسے؟ فرمایا میرے بابا کی پشت پر وہ داغ ہیں، رات کی تاریکی میں فقراء اور مساکین کے لیے اناج کی بوریاں اٹھا اٹھا کے لے جانا اور ان کے دروازوں تک پہنچانا، اس کے نشان میرے بابا کی پشت پر پڑے۔ اجرکم علی اللہ۔ امام باقر علیہ السلام نے غسل دیا، تابوت امام کا شبی اس تابوت کی برآمد ہوگی، لیکن عزاداروں ایک جملہ سن لینا، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آل محمد کے گھرانے میں 5 تنے پاک کے بعد یہ پہلا جنازہ مولا سجاد کا جو عزت سے اٹھا ہے۔ رسول اللہ کا جنازہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے، بطول کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، صرف 7 افراد شریک ہوئے، مولا علی کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا، امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے، مولا حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔
عزاداروں یہ درد کوئی سید سجاد سے پوچھے، کربلا سے چلے تھے ایک جنازہ نہیں 77 جنازہ پہ گورو کفن چھوڑ کے چلے تھے۔ عزاداروں جب جنازہ اٹھا ہوگا سید سجاد کا، سید سجاد کی روح تڑپ گئی ہوگی، بابا مجھے معاف کرنا، بابا میرا جنازہ تو اٹھا، بابا آپ کا جنازہ کربلا میں کوئی اٹھا نہ سکا، ماتم حسین ماتم سجاد۔